السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ درود بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ درود بر محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، تم لوگوں پر صیام ویسے ہی، روزہ ویسے ہی لکھ دیا گیا ہے جیسے پچھلے امتوں پر لکھ دیا گیا تھا، تاکہ تم لوگ تقوی اختیار کرو۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 10 تاریخ ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ کا یہ 10واں روزہ مکمل ہونے والا ہے۔ تو پچھلے 9 دنوں سے اس پہ بات ہو رہی ہے، تقوی اور تقوی الہی۔ کافی کچھ اس میں باتیں ہوئی بھی، تقوی کا تھوڑا سا سمجھ میں بھی آیا۔ تقوی ہے اپنے حفاظت کے اس میں استعمال ہوتا ہے کہ اپنی حفاظت ہمیں کرنا ہے، یعنی کہ کل جیسے ایک مثال دی تھی کہ اگر آگ کا تقوی کرو، اس کا مفہوم اگر سمجھنے کے لیے استعمال کیا ہے تو وہ ہوگا کہ آگ سے اپنے کو بچاؤ۔ آگ کا تقوی کرو یعنی کہ آگ سے اپنے کو بچاؤ۔ تو اب اللہ کا تقوی کرو یعنی کہ اللہ کے غضب سے اپنے کو بچاؤ۔ جیسے آگ ہے تو آگ میں 2 چیز ہے، آگ جلاتی بھی ہے، کھانا بھی پکاتی ہے۔ تو آگ سے بچاؤ مطلب کہ آگ کا تقوی کرو مطلب کھانا مت پکاؤ۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آگ سے بچو مطلب کہ آگ پر کھانا مت پکاؤ۔ آگ کے اس غضب سے بچو جو تمہیں نقصان پہنچا دے گی، تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ آگ سے کھانا پکانا فائدہ مند ہے، اس سے نہیں بچنا ہے۔ دیکھیں بات سے بات نکلتی ہے، اسی طرح اللہ سے نہیں بچنا ہے۔ اگر کہا گیا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو تو اللہ سے نہیں بچنا ہے۔ اللہ سے بچ کے انسان جائے گا کہاں؟ اللہ کے غضب سے بچنا ہے، یعنی کہ اللہ کی معصیت جو میں نے کی ہے، معصیت یعنی کہ اس کے حکم کی نافرمانی، اس کا جو حکم تھا کرنے کا وہ نہ کر کے اس کی ہم نے نافرمانیاں کی۔ تو جب نافرمانی کی تو اس کی معصیت ہوئی، جب معصیت ہوئی تو اس کی سزا معین کی ہے نا، اللہ نے ہر چیز کی ایک سزا معین کی ہے۔ جیسے اس کو دنیا کے اس سے سمجھیں گے اگر، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ہر شے کی ایک تقدیر معین کی ہے، تو ہر کوئی اپنے حساب سے بتاتا ہے تقدیر کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جب اللہ نے تقدیر لکھ کے ہی ہمیں پیدا کیا ہے تو پھر ہم عمل میں آزاد کہاں ہوئے؟ جب میری تقدیر اللہ نے لکھ دی ہے تو ہم آزاد کہاں ہوئے عمل کرنے میں؟ اگر ہم برے ہیں تو اللہ نے اس کا مطلب معاذ اللہ لکھ دیا تھا، کوئی اچھا ہے تو اللہ نے اس کی تقدیر اچھی بنا کے پیدا کیا تھا، یہی لگتا ہے نا؟ تو ایسا نہیں ہے تقدیر، یا تو ہم لوگوں نے سمجھا نہیں تقدیر کو کیا مطلب کیسے کہا جائے گا۔ جیسے ابھی گرمی کا دن ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی شربت بنانے کا انتظام ہو مسجد میں اور کوئی کہے کہ برف لے کے آئیے، تو جب برف لے کے آئے گی وہاں پہ برف رکھی رہے گی تو کیا امکان ہے؟ برف اور جمتی جائے گی یا پگھلتی جائے گی؟ کیوں پگھلتی جائے گی؟ آپ نے بتا دیا کہ پگھلتی جائے گی، کیوں بتا دیا آپ نے؟ ہاں، کیونکہ آپ نے یہ بتایا کہ ٹھنڈک نہیں ہے، موسم گرم کا ہے، تو لہٰذا وہ
پگھلتی رہے گی. اسی کو تقدیر کہتے ہیں. اگر بہت چھوٹے میں سمجھیں گے تو یہی تقدیر ہے. اچھا اس کی تقدیر بدلے گی کب؟ مطلب کہ وہ پگھلے نہ اور جمتی جائے. جب اس میں آپ ٹھنڈک بڑھائیں گے تو اس کی وہ تقدیر ہے. ابھی خالی ہنٹ دے رہے ہیں، وہ میرا ٹاپک نہیں ہے. یعنی کہ اگر آپ کو اس کی تقدیر بدلنی ہے تو آپ تقدیر نہیں اصل میں بدل رہے ہیں. اللہ نے جو تقدیر اس کی معین کی ہے کہ اس پہ پانی پہ اگر آپ ٹمپریچر کم کرتے کرتے 0 ڈگری کریں گے تو پانی جم جائے گا. تو اللہ نے 0 ڈگری پر پانی کی جو تقدیر معین کی ہے وہ ہے پانی کا جم کے برف ہو جانا. اس کو لوہے پہ لے لیجئے. لوہا ہے، اگر کسی کو پتلا سا لوہا دیا جائے جو سیک کی طرح ہوتا ہے، ہاتھ سے موڑ دیں گے، مڑ جائے گا نا. اچھا آدھا انچ کا لوہا دے دیں تب بھی کوشش کر کے تھوڑا سا طاقت زیادہ لگے گی لیکن مڑ جائے گا. پونا انچی کا دے دیں گے تو تھوڑا سا باڈی بلڈر ٹائپ کا آدمی رہے گا تو اپنی طاقت دکھا کے وہ بھی ہو سکتا ہے موڑ دیں. لیکن جو بھی مڑ رہا ہے اس میں جو آپ اس کی موٹائی بڑھاتے جائیں گے اس میں انرجی پھر زیادہ لگے گی. ایسا نہیں ہے کہ جو پتلا سا تھا اس میں جتنی انرجی لگی تھی اتنی ہی انرجی آپ پونا انچی کا چھڑ بھی موڑنے میں اتنی ہی انرجی لگے گی. ایسا نہیں ہوگا. انرجی آپ کی بڑھتی جائے گی اس میں. اسی طرح اگر ہم آپ کو لوہے کا چھڑ دے دیں، اب چھڑ تو کہاں نہیں جائے گا، اب لوہے کی سافٹ دے دیں 2 انچی موٹی کہ اس کو موڑ دیجئے تو آپ موڑ پائیں گے؟ اب سمجھیے تقدیر یہاں سے. وہ جو چھڑ موڑ رہا تھا اللہ نے اس چھڑ کے اتنے موٹے چھڑ کو مڑنے کی جو تقدیر معین کی تھی تو اس میں اتنی انرجی یعنی کہ اتنا پاور اس میں دیا آپ نے تو مڑ گیا. لیکن 2 انچی کا چھڑ موڑنے کے لیے جو اللہ نے تقدیر معین کی ہے تو اتنے ہی پاور نہیں ہے. اب 2 انچی کا پاور کچھ اور ہے. اتنا پاور جب اس میں دیں گے، کیونکہ یہ اللہ نے اس کی تقدیر معین کی ہے کہ اگر کوئی موڑنا چاہے تو جب اتنا پاور اس کو دے اس میں تب یہ مڑے. بس سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب کوئی چاہے کہ اس کو ہم پگھلا دیں، سانچے میں بدل دیں، مطلب لوہے کو دوسرے سانچے میں ڈھال دیں تو کیا ممکن ہے کہ پگھل جائے؟ ہاں. اللہ نے اس کی تقدیر معین کی ہے کہ آپ اس کو اتنا گرم کریں. غالباً ہمیں ٹمپریچر وہ یاد نہیں ہے، 300 کچھ یا 500 کچھ ڈگری ہوتا ہے شاید، ٹھیک سے ہمیں یاد نہیں ہے کہ اتنا ٹمپریچر دیں گے تو لوہا پگھل جائے گا. تو اب لوہے کی تقدیر پگھلنے کی ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. اگر کسی سے پوچھا جائے یہ لوہا رکھا ہے اس کی تقدیر میں پگھلنا ہے یا نہیں ہے؟ ہے تو پگھلا دیجئے. کوئی ایسے ہی پگھلا سکتا ہے؟ نہیں. جب تک اس میں آپ اتنی انرجی نہیں دیں گے تب تک وہ نہیں پگھلے گا. تو تقدیر کو ایسے سمجھے کہ اللہ نے ہر شے کو خلق کیا ہے اور ہر شے کی اس کی ایک تقدیر معین کی ہے. علم جو اصل میں ہوتا ہے، علم جو سائنس جس کو ہم کہتے ہیں، سائنس اصل میں اسی تقدیر تک پہنچنا ہوتا ہے، اس تقدیر کا علم حاصل کرنا ہوتا ہے. سائنٹسٹ کیا کرتا ہے؟ کسی چیز کو پریکٹیکل کرنا کہا جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کو چیک کرتا ہے کیا ہے، پگھلتا ہے تو کتنے. سب سے پہلے کسی چیز کا وہ ہوتا ہے تو اس کا میلٹنگ پوائنٹ دیکھا جاتا ہے کہ کتنے ٹمپریچر پہ یہ چیز پگھلتی ہے، کتنے ٹمپریچر پہ یہ چیز جمتی ہے، اس کی ہارڈنیس کتنی ہے. مطلب 1/1 انچ کا لیا تو 1/1 انچ کا اس کا وزن کتنا ہے. جیسے پانی 1/1 انچ لیں گے تو اس کا وزن کچھ اور رہے گا. برف آپ 1/1 انچ کی لے لیجئے اس کا وزن کچھ اور ملے گا. ٹھیک ہے. اب اسی طرح کوئی چیز لے لیجیے، گلیسرین لے لیجیے 1/1 انچ کی، اس کا کچھ اور ہوگا. تو یہ انسان اس کو ریسرچ کرتا ہے کہ اللہ نے اس کی تقدیر کیا معین. سائنسداں اصل میں اس کی تقدیر ڈھونڈتا ہے کہ اللہ نے اس کی تقدیر کیا معین کی ہے. تقدیر سے یہ مراد ہے. مطلب ایک میٹنگ میں نہیں فائنل ہوگی، یہ دوسری طرف بات چلی جائے گی. کہاں سے شروع کیا تھا وہ بھی ذہن سے نکل گئی بات. نہیں، اس کے پہلے جو بات تھی اور پہلے، ہاں آگ سے نکلی تھی بات، یاد ہے کہ جب آگ کا تقویٰ کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگ سے اپنے کو بچاؤ. تو آگ سے اپنے کو بچاؤ مطلب کھانا مت پکاؤ. یہاں سے بات چلی تھی.
اس آگ جو ہے، آگ کے اس نقصان سے اپنے کو بچاؤ جو تمہیں جلا دے گی۔ اسی طرح جب کہا جائے گا اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو یعنی کہ آپ کوئی ترجمہ کریں کہ اللہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو اللہ کے غضب سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ مطلب کیا؟ اللہ کب غضبناک ہوتا ہے؟ جب ہم اللہ کی معصیت کریں گے۔ معصیت یعنی کہ اس کی نافرمانی، اس کا جو فرمان ہے، فرمان اور نافرمانی یہ دو چیز یاد رکھیے۔ الہ کا ترجمہ یاد رکھ لیجئے کہ الہ مطلب فرمان دینے والا، جو فرمان دے گا وہی الہ ہے۔ رسول اللہ کس کا فرمان دیں گے؟ اللہ کا۔ مولا علی کس کا فرمان دیں گے؟ اللہ کا، جو رسول اللہ نے بتایا ہے۔ تو فرمان جس کا ہوگا وہی، اسی کو الہ کہا جاتا ہے۔ کوئی فرما روا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ جیسے کل کہا تھا نا کہ کوئی حاکم نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ حاکم یعنی کہ حکم دینے والا، تو اسی کا ایک ترجمہ ہو گیا کہ کوئی فرما روا نہیں ہے کہ جس کی فرما روائی کی جائے سوائے اللہ کے۔ تو اللہ کا ہی فرمان چلے گا پوری کائنات میں، اور یہی اللہ کا دین ہے۔ تقوی پہ بحث چل رہی تھی ہم لوگ کی، کہ تقوی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا استعمال کیا ہے، کیسے ہم تقوی کو اخذ کریں۔ تو رمضان جو اللہ نے یہ مہینہ بنایا ہے، ماہ صیام کا، اس میں رمضان کو فرض کیا ہے، روزے کو، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ اس میں ایک پوائنٹ ہمیں نوٹ کیا تھا، جوڑا تھا کہ کیا تقوی اختیار کرنے کے بعد اس کا کوئی کام ہے؟ اگر وہ تقوی ایک کوالٹی ہے، صفت کا نام ہے، تقوی عمل کا نام نہیں ہے۔ عمل اور کوالٹی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ایک ہوتا ہے ایک عمل، جیسے حج کیا، حج کیا ہے؟ ایک عمل ہے نا، حج کوالٹی کا نام نہیں ہے، عمل کا نام ہے۔ آپ حج بجا لائیں گے، اس کے بعد جو صفت آپ کے اندر پیدا ہوگی اس کو کوالٹی کہا جائے گا۔ اسی طرح جب آپ روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ عمل ہے، لیکن روزے کا جو نتیجہ ہے وہ آپ کے اندر ایک صفت کو پیدا کرے گا۔ وہ صفت کیا ہوگی؟ تقوی کی، آپ متقی ہو جائیں گے۔ اب یہ بھی ایک پوائنٹ ہے، اگر انسان نہیں ہو رہا ہے تو اس میں کچھ کوتاہی رہتی ہے، اس لیے ہوتا ہے۔ یہ تو روزے کے لیے بتایا تھا کہ نا، تمام جو بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ سے کوئی ایک چھوٹی سی اللہ کی معصیت ہوتی ہے تو اپنے کو سزا کے طور پر آپ ایک روزہ عائد کر لیجئے اپنے اوپر، کہ ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی تو میں اس کے بدلے ایک روزہ رکھوں گا۔ تو یہ روزہ صحیح میں انسان کو اپنے نفس پہ کنٹرول کرنے کی قوت کو بڑھاتا ہے۔ جیسے مثال دیا تھا، ابھی پیاس لگی ہے، سادہ دن ہوتا تو میں رکتا، ابھی میں کسی کو اشارہ کرتا، کوئی پانی لے کے چلا تھا، میں پی لیتا۔ لیکن روزے کی حالت میں پیاس کو روکنا یعنی کہ اس پہ نفس پہ کنٹرول کرنا، کہ ابھی نہیں، ابھی ٹھہرو، جب وقت ہوگا تب۔ تو اتنا دیر کنٹرول ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اسی طرح جب کوئی عمل کا میدان ہوگا، کوئی غلط کام ہوگا جو اللہ کی معصیت کرائے گا نفس، تو انسان اپنے نفس سے بھی تو کہے گا ابھی ٹھہرو، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ کی معصیت کرنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ فوراً کر نہیں دے گا، کچھ دیر سوچے گا، جب سوچے گا تو اس کو تولے گا تو پھر یہ نتیجہ نکالے گا کہ اس عمل کا انجام کیا۔ اچھا نہیں پتہ ہے، اچھا پیچھے کے لوگوں نے یہ عمل انجام دیا تھا، قرآن میں لکھا ہے، پھر اس بات کو وہاں لے جاتا ہوں۔ سادے الفاظ میں دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کوئی بھی عمل انجام دے رہے ہیں، اس کا نتیجہ آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا ہونا ہے دنیا میں اور آخرت میں، تو آپ قرآن میں دیکھ لیجیے، آپ کو مل جائے گا کہ اس عمل کا پیچھے والوں نے جو عمل کیا تھا تو ان کا انجام کیا ہوا تھا، اور ان کے بارے میں محشر کے لیے کیا خبر ہے۔ جیسے ایک سوال میں نے یہ بھی قائم کیا تھا کہ اگر قرآن میں جتنی غیب کی خبر ہے، اگر ہمیں یہ سنا دی جائے، سمجھا دی جائے، یقین ہو جائے، تو انسان اپنے کو اللہ کی معصیت سے بچا سکتا ہے۔ جب اس کو پتہ ہوگا کہ اس عمل کا انجام یہ ہے، تو جیسے کل مثال دی تھی کہ 5 مالے کی بلڈنگ ہے، کسی سے کہا جائے کود جاؤ، اور اس کو یقین ہو کہ کودنے کا انجام کیا ہوگا، تو وہ کودے گا؟ کیوں نہیں کودا؟ کیونکہ اس کو عمل جو کرنے جا رہا ہے اس کے نتیجے پر یقین ہے کہ کم سے کم تو اتنا ہوگا کہ ہاتھ پیر ٹوٹے گا۔ یقین ہے نا، بھلے مرنے کا یقین نہ ہو، لیکن ہاتھ پیر ٹوٹنے کا، نقصان کا
یقین ہے، تو کیا وہ عمل کیا اس نے؟ نہیں کیا۔ تو اسی طرح جب اللہ کی معصیت کرنے پہ، جیسے ہم نے والدین کی بات نکالی تھی سورہ بنی اسرائیل کی، اسی سے چلیے ہم ابھی ادھر آ بھی جائیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل کی ہم لوگوں نے 22 نمبر سے شروع کیا تھا آیت، اور کرتے کرتے ہم لوگ پہنچے تھے 24 نمبر تک، جو آخر میں لاسٹ جو ہم لوگ دعائے قنوت پڑھتے ہیں، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہاں تک پہنچے تھے۔ اس ٹکڑا صرف ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ ہوا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بنانا، یعنی کہ فرمان اگر ماننا تو صرف اللہ کا، اس کے علاوہ کسی کا نہ ماننا۔ تو یہاں پر ایک سمجھانے کے لیے ہم بات بتا دیں، اگر کوئی کہے تو کیا رسول اللہ کا بھی نہ مانے؟ تو اصل میں رسول اللہ کا جو فرمان ہوتا ہے وہ ہوتا ہی ہے اللہ کا، کیونکہ ہم کہہ کے آ رہے ہیں رسول اللہ، اللہ کا پیغام پہنچانے والے۔ تو اب وہ کس کی بات ہوئی؟ اللہ کی۔ اب مولا علی کی بات جیسے یہ ہوا نا کہ سوائے اللہ کے ہم کسی کا فرمان نہیں مانیں گے، کوئی کہے تو مولا علی کا بھی نہیں مانیں گے، تو مولا علی کا فرمان اپنا تھوڑی ہوتا ہے، مولا علی کا فرمان بھی وہی فرمان ہے جو اللہ اور رسول کا ہے۔ اس میں جب اس سے اور جائیں گے نا اندر ڈیپ میں، تو پھر اس پہ بات ہوگی امر پہ، امر الہی، پھر وہ ایک ٹاپک الگ ہو جائے گا، کبھی موقع ملا تو اس پہ بھی بات کیا جائے گا، کیونکہ وہ امر ہی ہوتا ہے جس سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ امر کس کا ہے۔ جیسے امر بالمعروف کہا جاتا ہے کہ معاشرے میں اگر امر بالمعروف کرنے والے ہوں اور نہی عن المنکر کرنے والے ہوں تو اللہ کا عذاب اس قوم پہ نہیں آتا ہے۔ کبھی غور کیا؟ امر ہے اس میں، امر بالمعروف، یہی امر بتاتا ہے کہ یہ معروف ہے یا غیر معروف ہے۔ معاشرے میں یہی امر رائج ہوتا ہے، یا تو صحیح امر رائج کرنے والے کچھ لوگ ہوں گے یا غلط امر رائج کرنے والے کچھ لوگ ہوں گے۔ جب غلط رائج کرنے والے کچھ ہوں گے تو صحیح والے اٹھیں گے، کہیں گے یہ امر صحیح نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس پہ تھوڑا غور کریں گے نا، جتنا دیکھیں بات پہ آپ لوگ غور کریں گے اتنا ہی آپ کو جواب ملتا جائے گا۔ جیسے امر بالمعروف نہی عن المنکر، اسی کو سمجھنے کی کوشش کریے، خود سے بھی سوال کریے، آس پاس جو علماء حضرات ہیں ان سے بھی سوال کرتے رہیے۔ یہ نہیں ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی بار میں مل جائے جواب۔ جیسے امر پہ بتایا تو امر ہے، امر بالمعروف، امر ہی رائج کرنے والا رائج کرے گا، غلط بھی اور اس کو سدھارنے والا بھی آئے گا تو کہے گا کہ یہ امر آپ کا صحیح نہیں ہے، اس کو آپ بند کر دیجئے۔ وہ امر ہوتا ہے، امر الہی۔ جیسے ہے نا رسول اللہ یا مولا علی یہ جب آتے ہیں تو ایک آیت ہے جیسے یہدون بامرنا، وہ ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر سے۔ تو مین چیز کیا ہوئی؟ اللہ کا امر، امر اللہ کا ہوتا ہے۔ اگر مولا علی بھی اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ فاتبعونی واتیعوا امری، امری میرے امر کی اطاعت کرو، تو وہ امر جو ہے جو امام امر دے گا وہ بھی امر اللہ ہی کا امر ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے کل بتایا تھا جناب طالوت کا، جناب طالوت نے کہا تھا کہ خبردار کوئی پانی نہیں پیے گا، جو نہیں پیے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا، الا یہ کہ ایک آدھ چلو پیاس بجھانے کے لیے پی لے۔ یہ جو جناب طالوت کا امر تھا اصل میں یہ اللہ کا امر تھا، جو اللہ کی طرف سے منتخب ہوتا ہے پھر وہ جو امر صادر کرتا ہے وہ اللہ ہی کا امر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اس کو ابھی دوسری طرف چلی جائے گی بات۔ تو ابھی والدین پہ رہتے ہیں، تو سوائے اللہ کے کوئی فرما روا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو جب اللہ ہی کی فرما روائی کرنا ہے فرمان کی، تو یہی ہوا کلمہ ہمارا لا الہ الا اللہ۔ سمجھ میں آ رہی تھوڑا سا نا؟ اب اللہ کا فرمان اس کے بعد آیا، کیا آیا؟ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، تمہارے رب کا فیصلہ ہے۔ کیا فیصلہ ہے؟ کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ ٹھیک ہے، بندگی یعنی کہ اسی کا جو حکم ہے اسی کا فرمان مان کے اسی پہ عمل کرو، یہی اللہ کی بندگی ہوتی ہے۔ تو کیا بندگی اللہ کے علاوہ بھی کسی کی ہو سکتی ہے عبادت؟ ہاں ہو سکتی ہے۔ سب سے قریب بتائیں، ہم اس کو سب سے پہلے پڑھا تھا، ایک کتاب تھی سیر و سلوک کے نام سے،
اس میں خمینی صاحب کا ہم نے پڑھا تھا، تو اس میں ایک بڑا اچھا، اس کے بعد پھر ہمیں تب قرآن کی آیت ملی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ پتہ ہے سب سے بڑا بت کدہ کہاں ہوتا ہے؟ سب سے بڑا بت کدہ انسان کا نفس ہے. بت کدہ یعنی کہ جہاں لوگ اپنا تسلیم کریں، مندر جسے ہم کہتے ہیں، جہاں جا کے انسان جھک جائے یعنی کہ اس کام کو انجام دے. تو بہت دن سے غور کر رہے تھے کیا ہے، تو سمجھ میں آیا کہ بت کدہ یعنی کہ وہ بت الگ الگ طرح کا بت ہے. من جو ہوتا ہے خواہش، انسان کے من میں ایک خواہش جاگی. مثلاً ایک خواہش جیسے بتا دیں، میرے لڑکے کی شادی ہے، میں ایسی شادی کروں گا جو ابھی تک کسی نے نہ کی ہو. تو یہ ایک بت بنایا میں نے. دھیان سے سمجھیں گے تو سمجھ میں آئے کہ بت کسے کہتے ہیں، اور کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ ایک بت بنایا ہم نے، کیا؟ اپنی شہرت کا. شادی کا بت نہیں ہے یہ، غور سے سمجھیے اس کو. یہ ہے اپنی شہرت کا بت. اس کو لباس میں نے پہنایا اپنے لڑکے کی شادی کا، کہ جب میرے لڑکی کی شادی ہوئے گی تو میں اس وقت اپنے کو دکھاؤں گا. ریا ایک حساب سے سمجھ لیے، ریا کا بت بنایا. تو اب اس کے پہ اگر ہم نے کام کیا، اس کو انجام دینا شروع کیا کہ ہاں پلاننگ کیا، ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے، یہی ہے اس کے آگے، خمینی صاحب نے بتایا تھا کہ یہی ہے اس کے آگے تسلیم ہو جانا، اپنے نفس کے آگے تسلیم ہو جانا. پھر انہوں نے کہا کہ روز بروز انسان اپنے نفس میں نئے نئے بت بناتا ہے اور پھر اس کے آگے تسلیم ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد ہمیں قرآن میں 2 جگہ آیت ملی. کیا تم نے ایسے انسان کو دیکھا ہے جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے. اب خمینی صاحب کا وہ جملہ کہ سب سے بڑا بت کدہ انسان کا اپنا نفس ہے. اب قرآن کی 2 جگہ آیت ہے. کیا ایسے انسان کو دیکھا ہے جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے؟ اب لا الہ الا اللہ سے کلمہ سے ملائیے کہ ایک انسان لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، لیکن اس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے. یعنی کہ فرمان زبان سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کا فرمان مانوں گا، اللہ کے علاوہ کسی کا فرمان نہیں مانوں گا، لیکن فرمان اصل میں وہ مان کس کا رہا ہے؟ اپنے نفس کا. اب دیکھیے یہاں سے شرک بھی سمجھ میں آئے گا. کہا تھا نا کہ جب الہ سمجھ میں آئے گا تبھی شرک کی وضاحت ہوگی. کیونکہ ہم نماز کی حالت میں بھی تشہد پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو جب گواہی دے رہے ہیں کہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے ہیں، تو پھر یہ نفس کہاں سے آیا؟ اگر انسان اپنے خواہش نفس کو الہ مان رہا ہے تو پھر کہاں اس کا وہ گئی شہادت گئی لا الہ کی، ختم ہو گئی. کیونکہ اب اللہ کے فرمان پہ نہ چل کے اپنے نفس کے فرمان پہ چل رہا ہے. تو اسی طرح یہاں پہ اللہ کا حکم تھا. دیکھیں بات آگے بڑھ نہیں پائی، تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں بڑھانے کی. چلیے اور آپ کے رب پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیکی کرو. اگر ان میں سے ایک یا دونوں جب تمہارے پاس موجود ہوں اور بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو خبردار ان سے اف نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا، بلکہ ان سے عزت اور تکریم کے ساتھ بات کرنا. ہم نے کل اس پہ زور دیا تھا کہ یہاں پہ زندہ والدین کی بات ہو رہی ہے آیت میں. اگر کوئی یہ سوال کرتا ہے بحث کے لیے تو کیا مردے کو ہم کچھ نہ کریں؟ تو یہاں مردے کی ابھی بات ہی نہیں ہے. ہم لوگ آیت پہ غور کر رہے ہیں نا، بس سمجھ رہے نہیں. مردے کے لیے بھی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے. جیسے ہم لوگ ایک دعا پڑھتے ہیں قنوت میں ہی پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی والسلام، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو اب والدین اگر نہیں بھی ہیں ہمارے یہاں حیات میں تو یہ والدین کے لیے تو ہوئی دعا. لیکن یہاں پہ جو یہ عمل کہا جا رہا ہے، یہاں جو اللہ کا حکم ہے، یہ تمہارے پاس جب زندہ موجود ہیں تو ان کے ساتھ جو عمل کرنا ہے، اللہ جو حکم دے رہا ہے کہ عمل تمہیں کیسے کرنا ہے،
جیسے ایک بات ہم نے کہی تھی کہ ہوگا کیا جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے، تو نتیجہ کیا ملے گا؟ نتیجہ ملے گا کہ معاشرے میں عدالت قائم ہوگی. عدالت قائم ہوگی یعنی کہ جس کا جو حق اس کو اس کا حق ملے گا. عدالت اور ظلم میں کیا یہی تو الٹا ہے. ظلم وہی ہے کہ جس کا جو حق ہے اسے نہ دیا جائے. تو اگر ایک ماں باپ کا یہ حق ہے تو اس کو وہ دیا جائے. اب اس کو اگر دوسری طرح سے سمجھا تو دوسرے سمجھے کہ مطلب چلو تم بھی کبھی بوڑھے ہو گئے، تو عمل کرنے کا یہ معیار نہیں ہے کہ اگر ہم اپنے ڈر سے عمل کریں. یہ تو سب سے آخری پوائنٹ ہو گیا کہ انسان لالچی ہے تو اس کو اس کی فائدہ دکھاؤ تو وہ عمل کر جائے. لیکن عبادت اس کا نام نہیں ہے. عبادت نام ہے اللہ کے حکم کے آگے اپنے کو تسلیم کر دینا. سر تسلیم خم جو کہا جاتا ہے یہی کہا جاتا ہے کہ بس اب جو حکم ہو گیا. جیسا ہے نا کہ جب تمہارے بارے میں جب اللہ اور رسول جب فیصلہ کر دے تو تمہیں کچھ بھی کرنے کا اب حق نہیں ہے، اس کو اب تبدیل نہیں کر سکتے. چوں چرا اب صرف تسلیم کرنا ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اس پہ یہ ماننا ہے. مہر محبت کے ساتھ ان کے آگے انکساری کا پہلو جھکائے رکھو اور تب دعا کرو، تب کہو کہ اے میرے پروردگار وہی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کہ اے میرے پالنے والے تو ان پر ویسے ہی رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا. وعلیکم السلام. اب اس کے بعد ہے، اب مان لیجئے کہ یہ ہم نے سنا، پچھلے سال ہم نے اس کو بیان کیا تھا کہ ان میں سے ایک یا دونوں جب تمہارے پاس موجود ہوں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کی آیت ہے ربکم عالم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا. اب مان لیجیے ایک ہے ایک نہیں ہے، ابھی کوتاہی ہو گئی، تو اب کیا کریں؟ دونوں نہیں ہیں، کیا کریں؟ اب اسی کے بعد ہے آیت جو کچھ تم لوگوں کے دل میں ہے اس پر تم لوگوں کا پروردگار زیادہ باخبر ہے. اب اتنی بات سنا آپ لوگوں نے، پریکٹیکل سمجھیے. اگر آپ کے دل میں تغیر آیا کہ ہم معصیت کر رہے تھے، تو ایک دم تازہ یہ بات ہو رہی ہے ابھی کہ جو کچھ تم لوگوں کے دل میں ہے، یعنی کہ وہ سننے کے بعد جو تمہارے دل میں پیدا ہوا، اس سے اللہ خوب باخبر ہے. اگر تم صالح ہوئے یعنی کہ پلٹنے والے ہوئے، تقویٰ کا اس میں یہ بھی آئے گا پلٹنا، مطلب تھا معصیت پر جا رہا تھا، اب اس نے پلٹ کے، تقویٰ مین کام یہی کراتا ہے کہ انسان کو پلٹ کے اللہ کی طرف لا دیتا ہے. کہ اگر تم صالح ہوئے تو وہ پلٹ کر آنے والوں کے لیے یقیناً بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا معاف کرنے. یعنی کہ جو اوپر والدین کے بارے میں بتایا گیا، اگر غلط کر رہے تو اگر تم پلٹ کر آنے والے ہوئے، یعنی کہ ابھی بھی پلٹ گئے، تو اللہ غفور الرحیم ہے. یہاں تک کہ اگر ایک مان لو باپ نہیں ہے، ماں ہے، یا دونوں ہے، دونوں کے ساتھ غلط کر رہے تھے، ایک کے ساتھ حد ہے کہ دونوں نہیں ہیں، حد ہے کہ دونوں نہیں ہے دنیا میں. ہم نے ابھی سنا تو دل میں کیا ملال ہوا، کیونکہ ابھی اللہ کا جو فیصلہ ہے ایک ہی نہیں ہے، والدین کے بارے میں ہی نہیں ہے، اس کے بعد بھی ابھی ہے. تو اس پہ اگر مان لیجیے دونوں ہاتھ سے نکل گئے، ماں باپ دنیا میں نہیں ہے، تو اب آپ دعا ہی کر سکتے ہیں، آپ عمل نہیں کر سکتے اب ان کے حق میں کہ آپ ان کے ساتھ برتاؤ کریں، نیکی کا اچھا سا برتاؤ کر سکتے ہیں. مردہ ماں باپ کے ساتھ نہیں کر سکتے، وہ چیز اللہ نے آپ سے لے لی. لیکن اس کے بعد جو اللہ کا حکم ہے، اگر توبہ کر لی ہے تو اس کے بعد والے پہ عمل کر کے دکھا دو. جیسے کہ ہر چیز کہا تھا نا کہ جب انسان اگر گواہی دیتا ہے تو اللہ ویسا موقع فراہم کرتا ہے. اسی طرح جب انسان توبہ کرتا ہے تب بھی اللہ مہلت دیتا ہے. جب توبہ کرے گا انسان تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک مہلت دیتا ہے. مہلت کس لیے دیتا ہے؟ کہ جو توبہ تم نے کیا ہے، اگر سچی کی ہے توبہ تو ہمیں کر کے دکھاؤ عمل. جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ آخری دم تک بھی توبہ کر لیتا ہے انسان تو اللہ قبول کر لیتا ہے. غلط ہے، سراسر غلط ہے. آخری وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ آخری وقت میں توبہ کرنے والا سب کچھ اس کے سامنے عیاں ہو جاتا ہے. اب وہ توبہ کا دروازہ، توبہ کہا ہی اسے جاتا ہے جب ہم اتنی عمل، جیسے مثال دیتے ہیں جناب حر نے جب توبہ کی تھی تو جناب حر کی توبہ اور ان کی سانس ختم ہونے تک کی جو مہلت اللہ نے دی تھی، یہی ان کی مہلت تھی کہ وہ توبہ کو اپنے ثابت کر کے دکھائیں. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟
توبہ کر کے وہ واپس اپنے گھر نہیں چلے گئے. جب توبہ کی ہے تو اس توبہ کے بعد عمل انجام دیا ہے, ثابت کیا ہے کہ ہاں ہم نے توبہ کر لی. تو توبہ کے بعد عمل سے ثابت کرنا پڑتا ہے. اسی میں دیکھیں آپ کے وہ شفاعت والا مفہوم بھی آ جائے گا. کبھی موقع لگا اگر تو شفاعت, شافع محشر جو شفاعت کروائیں گے وہ کس بنا پہ, وہ بھی اسی میں آئے گا. ٹھیک ہے, تو اب ہم لوگ ایک آیت تو آگے پہنچ ہی گئے کہ اگر کوتاہی ہوئی تو اب اگر ہمارے دل میں ملال ہوا کہ ہم نے غلط کی تو اللہ سے توبہ کرنا ہے, تو اللہ پلٹ کر آنے والوں کے لیے غفور رحیم ہے. یہ یقین ہونا چاہیے انسان کو. جو ہے نا امیدی کفر جو کہا گیا ہے, اس نا امیدی بھی کہ ہم نے بہت گناہ کر لی, بہت گناہ کر لی, اللہ اب ہوگا کیا. تو یہاں پہ نا امید اللہ سے نہیں ہونا ہے کسی بھی مقام پر, جتنی بڑی بھی گناہ ہو. اگر واقعی توبہ کرنا ہے تو انسان توبہ کر سکتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے انشاءاللہ معاف کرے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ پھر واپس نہیں پلٹنا پڑے گا, اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ہاں ہم نے توبہ کا مطلب تسبیح پڑھنا نہیں ہے. توبہ کا مطلب استغفار کر لیا تو یہ توبہ ہو گیا, یہ نہیں ہے توبہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود بر محمد و آل محمد.